اس مہینے کا میرے آقا بڑی شدت کے ساتھ انتظار فرماتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک آنے سے پہلے ماہ رجب کے اندر ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ میرے آقا دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ رجب اور شعبان کے اندر ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا۔ کیا مطلب؟ یعنی حضور علیہ السلام دعا یہ مانگا کرتے تھے، یا اللہ تو نے ہمیں اتنی زندگی دی کہ ہم رجب تک زندہ رہے، اب مزید آگے ایک مہینہ رہ گیا، آگے رمضان آ گیا، یا اللہ تھوڑی سی مزید مہلت دے تاکہ ہم رمضان المبارک تک زندہ رہ کر ماہ رمضان کی سعادتوں کو سمیٹ سکیں۔ حضور اس مہینے کا اتنی شدت سے انتظار کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اب ہم قریب آ گئے، تھوڑی سی اور مہلت عطا فرما، تھوڑی سی زندگی مزید لمبی کر دے تاکہ ماہ رمضان کی برکتوں والی سعادتوں کو پا کر ہم اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اتنی شدت کے ساتھ میرے آقا انتظار فرمایا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی آمد سے ایک دو دن پہلے جو خطبہ ارشاد فرمایا، آج ہم آپ کے سامنے وہ بیان کریں گے، جس میں میرے آقا نے رمضان المبارک کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا کہ کس طرح تم رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ سنوار سکتے ہو اور رمضان المبارک کی سعادتوں کو سمیٹ سکتے ہو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کا آخری دن تھا، یعنی اگلا دن رمضان کا تھا، اگلا پہلا روزہ تھا، شعبان کے آخری دن اللہ کے رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، فرمایا اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے، یعنی اب ہم قریب آ گئے، رمضان کل اگلا روزہ ہے، فرمایا تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کو مبارک کہنا یہ میرے آقا کی سنت ہے، ہم جو کہتے ہیں رمضان المبارک، یہ حضور نے فرمایا شہر مبارک، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ لیلۃ القدر، آخری عشرے میں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو وہ لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، جو لیلۃ القدر کو پا لے، 1000 مہینے تک عبادت کرنے سے وہ ایک رات بہتر ہے۔ اتنا بڑا انعام کہ لیلۃ القدر اس مہینے کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریدہ، اس کے روزوں کو اللہ نے فرض بنا دیا، وقیام لیلہ تطوع، اس کے رات کے قیام کو اللہ نے نفل بنایا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے میں جس شخص نے نفل عبادت کی، اللہ تبارک و تعالی نفل عبادت کرنے والے کو فرض عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس شخص نے اس مہینے میں فرض ادا کیا، اللہ اس کو 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ عام مہینوں میں 70 رکعتیں پڑھنا اور ماہ رمضان میں 1 رکعت پڑھنا، عام مہینوں میں 70 فرض رکعتوں پر اللہ جتنا اجر عطا فرماتا ہے، فرمایا ماہ رمضان میں 1 فرض رکعت پر اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر مسلمانوں کے لیے فضیلت کی راہیں کھولی ہیں کہ تم آؤ تو صحیح، عبادت میں کچھ لمحے گزارو تو صحیح، ایک فرض پر 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمانے کے بعد اس کے بعد حضور نے فرمایا ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے کہ بندہ سامنے کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن قریب نہیں جاتا، صبر کرتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہوا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ آگے سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا سیدھا سیدھا ثواب جنت ہے۔ اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ ہونے کے باوجود جب تم صبر کرو گے، اللہ اس صبر کا اجر جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا سیدھا ثواب جنت ہے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، ایسا مہینہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک غریب سے غریب آدمی
جو شام کو کھانا کھاتا ہے، روٹی ہوتی ہے، سالن ہوتا ہے، اس کے علاوہ عام دنوں میں اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن غریب سے غریب آدمی بھی ماہ رمضان میں افطاری کے وقت اپنے سامنے 5-6 کھانے لے کر بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہر فی یزاد فی رزق المومن، یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ ہر مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی چیزیں پتہ نہیں آئی کہاں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فطر فیہ صائما، جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطاری کروائی، روزہ کھلوایا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، اور اللہ اس افطاری کروانے والے کو اس جتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا اجر اللہ نے روزے دار کو عطا فرمایا ہے، اور روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی اللہ نہیں ہونے دے گا۔ افطاری کرواؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو افطاری پر بلاؤ، یا راشن کسی غریب کے گھر میں بھجوا دو۔ سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ کسی غریب کے گھر راشن بھجوا دو، کیونکہ اب جو افطاریاں ہمارے ہاں جاری ہو چکی ہیں یہ تو رسمی اور عرفی افطاریاں ہیں، جس میں صرف ہم اپنے مہمانوں کو، دوستوں کو بلاتے ہیں، اس چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ اس کو روزہ ہے بھی صحیح یا نہیں ہے۔ ایک غریب آدمی جس کو روزہ ہے اس کو دعوت نہیں دی جاتی، ایک امیر آدمی صرف دوستی کی بنا پر افطاریوں میں آئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو عرفی اور جو ہمارا رواج ہے افطار پارٹیوں کا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو خرچہ افطار پارٹی پر کرنا چاہتے ہیں 5-7 گھروں کا آپ راشن بنا کر مہینے کا کسی غریب کے گھر میں راشن بھجوا دیں۔ وہ غریب آدمی جن کے پاس دسترخوان سجانے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں، تاکہ ان کا رمضان المبارک آسانی سے گزر سکے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ بہرحال میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی روزہ دار کو افطاری کروائی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، دوسرا جہنم سے آزاد کر دے گا، تیسرا اس روزہ دار کو روزہ رکھنے پر اللہ نے جتنا ثواب عطا فرمایا ہے افطاری کروانے والے کو اللہ اتنا ثواب عطا فرمائے گا، اور روزہ دار کے ثواب کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اچھا آگے سنیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی نا، اب صحابہ میں تو ہر قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، امیر صحابہ بھی تھے، غریب بھی تھے۔ اب غریب بول پڑے فوراً کہ یا رسول اللہ آپ نے یہ جو 3 اجر ان کا اعلان فرمایا ہے کہ جہنم سے آزادی بھی ہے، پچھلے گناہوں کی معافی بھی ہے، روزہ دار جتنا اجر و ثواب بھی ہے، یہ سارا اجر تو امیر صحابہ لے گئے، ہمارے پاس نہ پیسے ہوں گے نہ کسی کو افطاری کروائیں گے۔ غریبوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں، یہ اجر تو صرف امیر لوگ لے گئے، ہمارے لیے کیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہر بندہ روزہ دار کو افطاری نہیں کروا سکتا، غریبوں کا کیا بنے گا؟ اب سنو ہمارے غریب نواز نبی نے کیا فرمایا، غریبوں کو کیسے نوازا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا اب سن لو، اب حضور کا دریائے رحمت مزید جوش میں آیا، فرمایا اللہ یہ کچھ جو میں نے اجر و ثواب بیان کیا ہے ہر اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جس نے روزہ دار کو 1 گھونٹ دودھ سے افطاری کرا دی، اگر یہ بھی نہ بن پائے تو کھجور کا 1 ٹکڑا ہی کسی روزہ دار کو کھلا دیا، اگر اتنا ہی غریب ہے کہ کھجور کا 1 ٹکڑا بھی نہیں کھلا سکتا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزہ دار کو صرف پانی بھر کر دے دیا کہ اس سے افطاری کر لے، اللہ یہ سارا اجر و ثواب اس کو بھی عطا فرما دے گا۔ یہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ مدینہ شریف میں ایک شخص رہتا تھا، اب آپ کو پتا ہے کہ مدینہ شریف میں گلاس بھی موجود ہوتے ہیں، زمزم شریف کے کولر بھی وہی موجود ہوتے ہیں۔ وہ غریب تھا، وہ کیا کرتا، گلاس بھی وہیں کا، پانی بھی وہیں کا، کولر بھی وہیں کا، رمضان المبارک میں صرف گلاس اٹھاتا اور وہاں سے پانی بھرتا اور روزہ داروں کے سامنے رکھتا جاتا، میرے آقا کی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہ میرے آقا نے روزہ دار کو صرف پانی پلانے پر اتنا بڑا اجر کا اعلان فرمایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے غریبوں کو بھی اس مہینے میں محروم نہیں رکھا، فرمایا جس نے یہ عمل کیا کہ روزہ دار کو صرف پانی پلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا ومن اشبع صائما، جس نے پیٹ بھر کر سیر ہو کر کسی روزہ دار کی افطاری کروائی،
یعنی پرتکلف دعوت کی، پورا اہتمام کیا جس نے پیٹ بھر کر کسی روزہ دار کو کھانا کھلایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، قیامت کے دن اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا شربت پلائے گا کہ اس کو میدان محشر میں پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ روزہ دار جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ افطاری کروانے والا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا یہ ہے پرتکلف افطاری کا اہتمام کرنا، کہ کسی کے لیے ہر چیز مہیا کر دینا، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں۔ فرمایا اس کو اللہ پھر اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور حوض کوثر کا پانی اس افطاری کروانے والے کو عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان المبارک کا جو 3 عشرے ہیں ان کے اندر جو فضیلتیں ہیں اور ان کے نام آپ نے اکثر دیکھے ہوں گے کیلنڈروں پر لکھے ہوتے ہیں، اس حدیث کے اندر میرے آقا نے اسی حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، فرمایا ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا تہائی حصہ یعنی پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور درمیانہ عشرہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں مانگو، دوسرے عشرے کے اندر اللہ کی مغفرتیں مانگو، اور تیسرے عشرے کے اندر اللہ سے جہنم کی آزادی مانگو کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور جہنم سے پناہ عطا فرما۔ اور اسی حدیث کے اندر آخر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے وظیفے بھی بتائے ہیں۔ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ماہ رمضان میں کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، کون سی دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی حدیث پاک کے اندر میرے آقا نے 2 وظیفے بتائے، بڑے آسان ہیں، ہر بندہ کر سکتا ہے، اور 2 دعائیں بتائیں جو خاص اس مہینے کی دعائیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاستکثروا فیہ، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ 4 عادتوں کو لازم پکڑ لو، 4 چیزیں، 2 چیزیں فرمایا خصلتان ترضون بہا ربکم، 2 چیزوں تو ایسی ہیں جو تمہارے رب کو راضی کر دیں گی۔ 4 چیزیں بیان فرمائی، فرمایا 2 چیزیں رب کو راضی کرنے کے لیے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے کوئی بندہ بھی بے نیاز نہیں، یعنی ہر بندے کی ضرورت ہے۔ اب سنو، پہلی 2 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما الخصلتان اللتان ترضون بها ربکم، وہ 2 چیزیں جو تمہارے رب کو راضی کر دیں گی۔ اس مہینے کا جو خاص وظیفہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ کا کثرت سے ورد کرنا۔ یہ اس مہینے کا وظیفہ کہ کثرت سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، یہ کسی پیر کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ کثرت سے اس کا ورد، وتستغفرون، اور کثرت سے استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنا آسان وظیفہ۔ کلمہ طیبہ کو کثرت سے اس کا ورد کرو اور کثرت سے استغفار کرو۔ اس مہینے کے 2 عظیم وظیفے میرے آقا نے بتائے، اور 2 وہ چیزیں جس سے کوئی بے نیاز نہیں، ہر بندے کو جن 2 چیزوں کی ضرورت ہے وہ 2 دعائیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسألون الجنہ، اس مہینے میں اپنے رب سے اپنے لیے جنت مانگو۔ یہ دعا حضور نے بتائی کہ اس مہینے میں مانگنا کیا ہے، اپنے رب سے جنت مانگو اور رب سے جہنم کی پناہ مانگو کہ یا اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، رب کی پناہ مانگو کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر وظیفے بتائے ہیں کہ رمضان المبارک میں 2 دعائیں ایسی ہیں جس سے کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے، ہر بندے کو جن 2 دعاؤں کی ضرورت ہے، اور 2 وظیفے ایسے ہیں جو تمہارے رب کو راضی کر دیں گے، وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے اور استغفار ہے، کثرت سے استغفار کرتے رہو، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھتے رہو۔ اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 2 وظیفے ہی کافی ہیں۔ بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سحری کے متعلق ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، اللہ نے سحری کے اندر برکتیں رکھی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی سحری کرنا میرے آقا کی سنت ہے، اور سحری اور افطاری کے اندر بے شمار رحمتوں کا جو نزول ہوتا ہے ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصوموا تصحوا، فرمایا روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ روزے کا مقصد تو آخرت کی تیاری ہے، لیکن روزوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو شخص صحیح طور پر روزے رکھتا ہے سارا سال وہ بڑی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ فرمایا روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اچھا ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں؟
ہم سحری اور افطاری کے وقت جو بے احتیاطیاں کرتے ہیں، بے تحاشا چیزیں کھاتے ہیں، ایسی چیزیں کھاتے ہیں ہمارا جسم جن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگر بندہ سنت کے مطابق سحری اور افطاری کرے، اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سحری کے وقت یہ نیت کر لیتے ہیں کہ آج تو اتنا کھانا ہے کہ سارا دن بھوک ہی نہ لگے۔ اب یہ ایسے تو نہیں ہو سکتا، اگر میں اتنا زیادہ کھاؤں، اب میں کوئی اونٹ تو نہیں ہوں کہ اندر سٹور ہو جائے گا، 5-6 گھنٹوں بعد بھوک تو لگنی ہی لگنی ہے، اور روزہ ہے ہی بھوک پیاس کا، تو سحری اتنی کرو جتنی ضرورت ہے۔ بے تحاشا زیادہ کھا لینا، پھر اس کے بعد الٹیاں آتی ہیں، پھر آ کر مسائل پوچھتے ہیں بھئی میں نے سحری کھا لی تھی اور یہ چیزیں کھا لی تھی، اس کے بعد مجھے الٹی آ گئی، اب میرے روزے کا کیا بنا؟ سحری اور افطاری سنت کے مطابق کرو، اور افطاری کے وقت بالخصوص ہمارے ہاں جو دسترخوان لگتے ہیں اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر کھانی بھی ہے تو حوصلے سے کھاؤ، تھوڑا سا کھا لو، نماز کی تیاری کرو، نماز پڑھو، پھر جا کر کھا لو، یعنی اتنی چیزیں کھاؤ جتنا ہمارا جسم قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ روزے رکھو صحت مند ہو جاؤ گے۔ اگر روزے رکھ کر بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر اپنے آپ پر غور کرے کہ میں کہیں نہ کہیں سنت کے خلاف کام کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں میں ایسا کام کر رہا ہوں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ اگر بندہ صحیح طور پر سحری اور افطاری سنت کے مطابق کرتا ہے، اللہ سارا سال اس کو بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو سحری کرنا میرے آقا کی سنت ہے، سحری میں برکت ہے۔ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ جو میں نے مسئلہ سمجھانا تھا وہ یہ، اگر کسی کی آنکھ نہیں کھلتی اور اس نے سحری نہیں کی، وقت ختم ہو گیا، اس کی آنکھ کھلی 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے آنکھ کھلی، اب وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، الارم نہیں لگایا تھا، سحری کے وقت میں اٹھ نہیں سکا، اگر وہ 9 بجے، 8 بجے، 7 بجے، 10 بجے بھی روزے کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دعوت الکبریٰ سے پہلے نصف النہار شری دن کا آدھا حصہ نکال لو، یعنی جس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور افطاری کا وقت شروع ہو رہا ہے، جتنے گھنٹے جتنے منٹ بنتے ہیں ان کو آدھا آدھا کر لو۔ پہلے آدھے حصے کے اندر بندہ جس وقت بھی روزے کی نیت کر لے گا تو اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے لے کر جب وہ نیت کر رہا ہے اس دوران اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو، یعنی اس نے کوئی چیز کھائی نہ ہو، کوئی چیز پی نہ ہو۔ تو اگر وہ سحری کے بغیر بھی روزہ رکھنا کوئی شخص چاہے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، لیکن سحری کا وقت برکتوں والا، رحمتوں والا وقت ہے۔ اچھا کچھ لوگ نا رمضان المبارک کے بعد بڑے فخر سے کہتے ہیں جی میں نے 6 روزے بغیر سحری کے رکھے تھے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، اس کو تو افسوس کرنا چاہیے کہ رحمتوں والا جو سحری کا وقت تھا میں اللہ کی رحمتیں نہیں سمیٹ سکا۔ سحری کے وقت سحری کھانا، اللہ نے اس کھانے کے اندر برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں۔ فخر اس بات پر کیا کرو، عید کے بعد یہ کہا کرو الحمدللہ 30 روزوں میں سے میری ایک سحری بھی مس نہیں ہوئی۔ فخر کرنے کی تو یہ بات ہے کہ ایک بندہ سحری حضور کی سنت کو چھوڑ کر رمضان کے بعد فخر کرتا ہے کہ میں نے 10 روزے بغیر سحری کے رکھے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کھڑا ہو، اپنی نیند کو چھوڑ دے، اپنے بستر کو چھوڑ دے، وضو کرے، اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے، برکت والا کھانا کھائے اور جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ فخر کرنے والی یہ بات ہے۔ بہرحال سحری کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ بسا اوقات سوتے میں بندے کو روزے کی حالت میں احتلام ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یا بندہ صبح کے وقت اٹھا اور اس پر غسل واجب تھا، غسل فرض تھا، اب اگر غسل کرتا ہے تو سحری نہیں کھا سکتا، ٹائم تھوڑا ہے، اگر سحری کرتا ہے تو غسل نہیں کر سکتا، تو بغیر غسل کے اگر سحری کر لے اور سحری کے بعد غسل کر کے نماز پڑھ لے تو اس کے لیے روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ کلی کر لے، صحیح طرح غرارہ کر لے اور اس کے بعد سحری کھا لے اور سحری کے بعد غسل کر کے نماز کو باجماعت ادا کر لے، وقت پر ادا کر لے تو اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ نماز کو طہارت کے ساتھ ادا کرے گا، لیکن روزہ بغیر طہارت کے نہیں ٹوٹتا، بغیر طہارت کے بھی روزہ ٹھیک اور درست ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔